مالک اگر وہ 3 کے فیصلے آ گئے نا اسلام آباد کے, the whole game will change. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ the whole game will change because that will set in motion for other tribunals to move fast and the government will see the reckoning کہ یہ تو بڑا برا وقت آ گیا ہے, اس کو کیسے روک سکیں گے. اب وہ ظاہر سی بات ہے حکومت کا کوئی پلان ہوگا روکنے کا, مجھے نہیں پتا, بٹ اگر وہ 3 کے فیصلے آ گئے نا, آپ دیکھنا کہ سارے گیم چینج ہو جائے گی, پاکستان میں سیاسی ماحول چینج ہو جائے گا کہ 3 MNA مسلم لیگ نواز کے انسیٹ ہو گئے تو پھر باقی تو پھر. زبیر صاحب یہ بتائیں, ایک بڑا اصل چیز تو یہ ٹریبیونلز کا مسئلہ پڑا ہوا ہے, وہ بہت بڑا ایک کانفلکٹ ہے. اس میں 8 ججز لاہور ہائی کورٹ کے ان کے ٹریبیونلز بنے ہوئے ہیں. اس میں جو موجودہ چیف جسٹس صاحبہ ہیں انہوں نے صاف جواب دے دیا, کورا جواب الیکشن کمیشن کو, انہوں کا وہی ججز رہیں گے. اب وہ معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا آبویسلی, اور جو ویٹڈ اوپینین یہ ہے, ٹاپ لائر سے میری بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر سرونگ جج کو ہٹانا ہے تو کوجنٹ ریزنز ہونے چاہیے, آپ کے پاس کوئی مضبوط دلائل ہونے چاہیے کیوں ہٹانا ہے. اب ادھر 8 ججز والا ایشو ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو ہمارا ٹریبیونل بنا ہوا ہے ان کا, جسٹس طارق جہانگیری کا, اس پہ بھی 3 MNA کی سیٹس پھنسی ہوئی ہیں, وہ ساری PMLN کی, اس پہ بھی ان کا جو ٹرانسفر تھا وہ نہیں مانا ہائی کورٹ نے. اب یہ ٹریبیونلز کے جو فیصلے ہیں یہ ٹوٹل گیم اپ سائڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں, اور بڑے بڑے نام پنجاب میں خاص طور پہ گھر جا سکتے ہیں. جب تک یہ مسئلہ ہے, کیا تب تک کوئی آپ کو ایزنگ آف ٹینشن نظر آتی ہے؟ ایک تو میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں, آئی تھنک ڈیورنگ دا بریک آئی واز تھنکنگ کہ دیکھیں میرے نے خیال ہے کہ کوئی چینج ہے اسٹیبلشمنٹ اور PTI کی ریلیشن شپ میں جو کہ خراب ہے بہت زیادہ. اور اس کی جو ابھی چند دن پہلے جو ISPR چیف نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں PTI کو پکارا کیسے تھا کہ دہشت گرد گروہ ایک, اور اس سے بھی سخت الفاظ اور بھی جو بھی بولا تھا. سو دیٹ واز جسٹ فیو ڈیز اگو. تو اس دوران کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ سلور لائننگ ڈھونڈیں تو نام لیے بغیر کیا یہ ہو سکتا ہم کہیں چلیں نام نہیں لیا تھا, یہی ایک شفٹ کون سے اب الجیریا یا سوئٹزرلینڈ کے کسی گروہ کی تو نہیں بات کر رہے تھے, وہ ظاہر ہے سب نے سمجھا تھا اور کلیئرلی سمجھا تھا کہ PTI کا ریفرنس کر رہے ہیں, اور خاص طور پر May 9 کا ذکر کیا اور گلا شکوہ کیا. سو وہ اسی تناظر میں بات ہو رہی تھی. سو ایک تو وہ ہے. دوسری بات یہ, یا تو دیکھیں ایک ہارڈ لائن پوزیشن جو ہماری جوڈیشری تھی ایٹ آل لیولز, اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ نئی چیف جسٹس آئی ہیں شاید وہ تھوڑا سا پرو گورنمنٹ ہوں گی, پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں گی, لیکن انہوں نے جو بھی ابھی تک فیصلے کیے ہیں اور نیچے ان کے ججز نے جو فیصلے کیے ہیں وہ تو تمام حکومت وقت کے اگینسٹ ہی گئے ہیں. سو یہ اور یہ جو اسلام آباد کا آپ نے خاص طور پر کہا یہ بڑا سمبولک ہے. نہیں, جو میں نے آپ سے لاہور ہائی کورٹ کا آج وہ کامنٹ اس لیے شیئر کیا تھا کہ بات ہو رہی تھی عمران خان کے مقدمے کی, بات ہو رہی تھی کہ عمران خان نے کیا بیانیہ بنایا, پروسیکیوٹر کہہ رہا تھا, جس پہ جسٹس انوار پنو نے کہا کہ آپ نے جو ٹویٹ پڑھا ہے اس سے زیادہ دھمکیاں تو آج کل ججز کو مل رہی ہیں. سو ایوری تھنگ اباؤٹ ججز از اباؤٹ دیم سیلوز. تو وہ نہ تو کوئی سبجیکٹ تھا نہ کچھ تھا, لیکن وہ اپنی طرف لے گئے بات کو, تو بڑا ڈیپ روٹڈ اب یہ جھگڑا چل رہا ہے. یہ دس واز دا فرسٹ رسپانس بائی اینی جج آف دی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ لیول جب سے یہ ان کو دھمکیاں ملی تھی. دھمکیاں ہی ملی تھی نا کہ ویل ہینڈل ود آئرن ہینڈ. اب اس سے زیادہ اور کیا دھمکی ہو سکتی ہے, اور ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو بھی جوڈیشری ہے. تو سخت ترین الفاظ. تو اگر ٹریبیونلز نے فیصلے شروع کر دیے زبیر, اگر ٹریبیونلز نے فیصلے شروع کر دیے, سپریم کورٹ کہتی ہے ٹھیک ہے چلائیں, تو پھر تو نظر آتا ہے شاید مڈ ٹرم پولز خود ہی گورنمنٹ ڈیزالو کر دے. مالک اگر وہ 3 کے فیصلے آ گئے نا اسلام آباد کے, the whole game will change. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ the whole game will change because that will set in motion for other tribunals to move fast and the government will see the reckoning کہ یہ تو بڑا برا وقت آ گیا ہے, اس کو کیسے روک سکیں گے. اب وہ ظاہر سی بات ہے حکومت کا کوئی پلان ہوگا روکنے کا, مجھے نہیں پتا, بٹ اگر وہ 3 کے فیصلے آ گئے نا, آپ دیکھنا کہ سارے گیم چینج ہو جائے گی, پاکستان میں سیاسی ماحول چینج ہو جائے گا کہ 3 MNA مسلم لیگ نواز کے انسیٹ ہو گئے, تو پھر باقی تو پھر وقت کی بات ہے. ڈو یو اگری کہ اگر یہ اسلام آباد والے ٹریبیونل نے فیصلہ دے دیا تو یہ ایک ڈومینو افیکٹ ہوگا؟ بیکاز اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک حلقے میں مصطفیٰ نواز کھو کر الیکشن لڑ رہے تھے,
اور ان کا فارم 45 اور وہ ہارے ہوئے الیکشن, ان کا فارم 45 اور پی ٹی آئی والے کا فارم 45 آئیڈینٹیکل ہے, اور وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہاں میں ہارا ہوا ہوں, سب کچھ ہے. اگر آپ کے خیال میں وہاں ہوتا ہے تو کیا یہ ڈومینو ایفیکٹ شروع ہو جائے گا؟ اور اگر یہ شروع ہوتا ہے کیا گورنمنٹ اس کو روک پائے گی؟ نہیں, مجھے ٹرائبل سے زیادہ جو اہم ڈیولپمنٹ لگتی ہے وہ پیکا ایکٹ کے تحت جو خصوصی عدالتیں قائم ہوئی ہیں, اور نظر یہ آتا ہے کہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, رؤف حسن صاحب کا, یہ سارے مقدمات ان خصوصی عدالتوں میں چلیں گے. اب یہ کس تیزی سے چلتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس لیے غیر ممکن ہے کہ جو آج عمران خان صاحب کا بیان ہو, ان کو یہ اندازہ ہو کہ یہ چیزیں بہت زیادہ تیزی سے جا رہی ہیں. اور اگر آپ یہ پیکا آرڈیننس کے تحت, ایکٹ کے تحت یہ خصوصی عدالتیں دیکھیں, ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو پریس کانفرنس ہے اس کو دیکھیں, تو بظاہر یہ تاثر مل رہا ہے کہ جیسے جو تاثری کی بات کر رہے ہیں, جیسے جوڈیشری اور پی ٹی آئی آلموسٹ ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں, اور گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. اور یہ جو تاثر ہے کہ یہ پولرائزیشن جو ہے یہ میرا خیال ہے خطرناک ہے. اب اس میں ٹرائبلز کے فیصلے آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں چیزیں وہ جائیں گی, لیکن مجھے زیادہ تیزی سے جو کیسز چلتے ہوئے اب نظر آنے والے ہیں وہ پیکا ایکٹ کے تحت ہے. اور یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ خصوصی عدالتیں قائم, اس سے پہلے خصوصی عدالتیں پیکا ایکٹ کے تحت نہیں ہوئی تھی, وہ ایک نارمل اس میں چیزیں جاتی تھیں. تو اگر یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف ٹرائل ہوتا ہے اور ان کو سزائیں ہوتی ہیں, یہ ایک نئی جو بحث کا بھی آغاز ہوگا, اور یہ بات کہاں جا کے رکے گی یہ دیکھنا پڑے گا. اور اگر یہ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں فائر وال کا جو سین ہے اور وہ سختیاں آ جاتی ہیں, تو ایک ماحول میں تو بہت زیادہ ایک بگ بردر واچنگ یو والا کانسیپٹ آ جائے گا. لیکن ایک چیز بتائیں, آپ سے مزید شروع کرتا ہوں, پھر زبیر آپ سے بھی. ہر بات جا کے ختم ہوتی ہے مئی 9 کے کیسز کے اوپر. کوئی بھی پاکستان میں یہ نہیں کہتا کہ جو مئی 9 والے دن جنہوں نے تشدد کیا ہے, جنہوں نے وائلنس کیا ہے, جنہوں نے بے حرمتی کی ہے شہداء کی, دوسروں کی, سب کو رگڑا پڑنا چاہیے اور پورا پڑنا چاہیے. لیکن ہر چیز تان ٹوٹتی ہے اس معاملے پہ, اور سپریم کورٹ ہے اس کیس کو دبا کے بیٹھ گئی ہے. وہ بینچ بنا, پھر ٹوٹا, پھر بینچ بنا, پھر آخر دن وہ سردار طارق صاحب آرام سے ریکیوز کر گئے, پھر وہ ہو گیا. اس کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کیوں نہیں کرتی پہلے, اور گورنمنٹ کی یہ پرائرٹی کیوں نہیں ہے؟ گورنمنٹ کے اٹارنی جنرل کیوں نہیں جا کے ملتے 3 ممبر کمیٹی سے اور کہتے ہیں جی سارے مقدمات چھوڑیں, اس کو اسکیجول کریں, اس کا بینچ لگائیں؟ ہر چیز آ کے مئی 9 میں رکتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بھی, گورنمنٹ کی بھی, پی ٹی آئی کی بھی. اس کی بڑی وجہ مجھے یہ نظر آتی ہے کہ 3 مئی کے حوالے سے انہوں نے بہت تاخیر کی ہے. یعنی 3 مئی کہہ رہا ہوں, 9 مئی کے حوالے سے. اب 9 مئی اتنا بڑا واقعہ تھا, اس پہ آپ کو ودن 3 to 5 months جو ہے, جب آپ نے یہ طے کر لیا تھا کہ جی فوجی عدالتوں میں یا خصوصی عدالتوں میں چلے گا, چلے وہ تو ایک الگ چیز ہے. چیز یہ کہ انویسٹیگیشن تو بہت تیزی سے ہونی چاہیے تھی. اب عمران خان جن کو ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے اس کیس کا, وہ ان پہ الزام لگتا ہے, ان کے اوپر مقدمہ قائم ہوا ہے تقریباً 1.5 سال بعد. تو جب آپ ایک اتنے سنگین واقعے پہ نہ اپنے جوڈیشل کمیشن بنایا, یہ فوج نے تو اپنے بندے رگڑ بھی دیے, انہوں نے ان کو سزائیں بھی دے دیں جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جن پہ ان کو چیزیں تھیں, جو ان کے ٹرائلز تھے انہوں نے ٹرائل بھی کر لیے, لیکن فیصلہ اناؤنس کرنے سے روکا ہوا ہے. سپریم کورٹ یہ فیصلہ کیوں نہیں کر پا؟ باقی چھوڑ دیں, میں آپ کی بات ایگری کرتا ہوں, سپریم کورٹ نے معاملہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ اس کیس کا سارا جو ملبہ ہے وہ تو گرایا جاتا ہے بانی پی ٹی آئی پر نا, کہ جی یہاں سے ڈائریکشن ملی تھی. تو اگر جج ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں تو پھر کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو شروع میں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے شروع میں ہی یہ بات کیوں نہیں کی؟ آپ دیکھیں نا 1.5 سال بعد آپ بانی پی ٹی آئی پر یہ مقدمہ بنا رہے, 1.5 سال پہلے کیوں نہیں بنایا مقدمہ؟ 9 مئی کے فوراً بعد زبیر صاحب, سپریم کورٹ کیوں نہیں اس معاملے کو آئدر اور کرتی؟ ہاں یار چل سکتا ہے مقدمہ ملٹری کورٹس میں یا نہیں چلے گا, آئدر اور کرے, گورنمنٹ بھی اس پہ آئدر اور کروائے. بیکاز ہم دیکھتے ہیں ہر چیز جا کے مئی 9 پہ رکتی ہے. یا یہ بوگی ان دا روم ہے
کہ بھی ہر چیز بس اس پہ ڈال دو اور اس پہ ایکچولی آگے کچھ لے کے نہ جاؤ؟ ایک تو دیکھیں ہر پلیئر کی اس میں مختلف موقف ہے، سب کا اس چیز پر تو ایگریمنٹ ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، پی ایم ایل ہے، پی ٹی آئی ہے، میں آپ ہیں، کہ مئی 9 کی ہیپننگز ایسی ہیں جس کو سارا ملک کنڈیم کرتا ہے. نو ون کین ڈیفینڈ واٹ ایور ہیپنڈ. کسی وجہ سے بھی ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ اگر کوئی مہذب ملک ہوتا تو اس کو اسٹڈی ضرور کرتا کہ وائی پیپل ریئیکٹڈ دا وے دے ڈیڈ and what led to the circumstances. But having said that, کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. بٹ ایک چیز جو میرا خیال ہے جو ایک جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ سزا اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا پی ایم ایل این یا پی پی پی، وہ دینا چاہتے ہیں عمران خان کو کہ جی ان کی سازش تھی. لا میں میرا خیال ہے ایسی کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ جس میں عمران خان امپلیکیٹ ہوں گے. کوئی ایسی نہیں ہوگی کہ جی انہوں نے ان کو امپلیکیٹ. جب کانگریس کی بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی بات ہے نا، وہ چھوڑ دیں. گورنمنٹ کیا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے. بریک سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کیوں نہیں اس پہ بینچ بنا کے کیوں نہیں اس کا سیٹ اپ کرتے ڈیٹ؟ اس میں بھی دیکھیں نا، یہ اتنا اہم کیس ہوگا، اس میں بھی 3 ممبر بینچ اگر کرنے بیٹھ جائے گا تو لوگوں کی ظاہر ہے کوشچن ہوگا کہ جی اتنا بڑا کیس ہے، آپ ماسٹر مائنڈ کسی کو کہنے جا رہے ہیں یا نہیں کہنے جا رہے. ایک یا تو ایڈ ہاک ججز ایڈ کر رہے ہیں نا، بنا لیں ایڈ ہاک ججز بھی ایڈ ہو رہے ہیں. سٹیک تو ہو گئی ہے. I think the judges are not interested to go through that for or otherwise. دونوں سائڈ کے ججز جو ہوں گے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے. یعنی کیس لٹکتا رہے گا، کیس لٹکتا رہے گا، اور اس کیس کے ساتھ قوم بھی لٹکتی رہے گی، کھٹکتا رہے گا اور قوم بھی لٹکتی رہے گی.